نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، وہ لوگ کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، یعنی صدقہ دینے کے بعد نہ اس پر احسان جتلائیں نہ اس پر کوئی تکلیف دیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صدقے کے بعد تانا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس سے صدقہ برباد ہوتا ہے اور اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور جس سے نیکیاں برباد ہوں صدقہ برباد ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کا صدقہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جس نے کہ صدقہ دیا اور وہ صدقہ بارگاہ الہی میں قبول ہوا، ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہی اولیاء اللہ کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ ایذا دینے سے صدقے کا صرف ثواب ہی جاتا ہے یا عذاب بھی ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس پر عذاب بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حلیم سے معلوم ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ صرف ثواب باطل ہوتا ہے، جیسے کہ لہم اجرہم سے معلوم ہوا۔ مگر تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایذا پہنچانے سے خود صدقہ باطل نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے اور زکوٰۃ دینے کے بعد ایذا پہنچائے تو شرعاً اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سائل کو منع کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ سخت جواب دینا حرام ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں۔ تیسری بات ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ چیزیں سانچے میں ڈھالی جاتی ہیں اور نمونے پر تیار کی جاتی ہیں۔ بغیر سانچے اور بے نمونے کی چیز خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ اعمال صالحہ کے سانچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے، اور ان کے نمونے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعمال۔ جس مسلمان کے اعمال اس سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اور حضرات صحابہ کرام کے نمونے پر تیار ہوں وہ قبول ہیں، ورنہ مردود ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی یا حضرت عبد الرحمن بن عوف یا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ان مخصوص خیراتوں کو بطور نمونہ اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا۔ جن کے صدقے اس نمونے کے ہوں گے ان کے لیے اجر بھی ہے اور خوف اور غم سے آزادی بھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ تمہارے ایمان جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اصحابی کالنجوم بأنہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ غرض کہ ایمان اور اعمال صحابہ کرام کی پیروی باعث کامیابی ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ فائدہ خوش خلقی کا ثواب بدخلقی کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی خوش اخلاقی کا جو فائدہ ہے وہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان بد اخلاقی کرے۔
دیکھو یہاں صرف قول معروف یعنی اچھی خوش خلقی کی بات اور لوگوں سے درگزر کرنے کو اس صدقے سے بہتر فرمایا گیا. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اور یہ کیوں نہ ہو، مال سے جسم کو راحت ہوتی ہے اور اچھی بات سے دل کو خوشی ہوتی ہے، اور مومن کا دل خوش کرنا یہ بہترین عبادت ہے. زبان کا زخم جو ہے وہ نیزے کے زخم سے بھی برا ہوتا ہے. جس طریقے سے کھیتی کے لیے سینکڑوں آفتیں اور سینکڑوں بیماریاں ہیں جن سے کہ ہری بھری کھیتی ایک دم برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے نشو و نما کے لیے بہت سے اسباب ہیں، ایسی ہی عبادات کے لیے سینکڑوں آفتیں ہیں، سینکڑوں پریشانیاں ہیں، اور اس کی ترقی کے بہت سے اسباب ہیں. احسان جتانا، تانے دینا، یہ ایسی آفت ہے جس سے کہ صدقے کی ہری بھری کھیتی آن کی آن میں فنا اور برباد ہو جاتی ہے. فقیر پریشان دل ہوتا ہے، اس کو تانا دے کر اس کی پریشانی میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، لہذا یہ شخص بجائے ثواب کے عذاب کما لیتا ہے. اس کے تانے ہتھوڑے کا کام دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے. اس حدیث کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونچا ہاتھ دینے والے کا ہے اور نیچا لینے والے کا ہے، مگر حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اونچا ہاتھ لینے والے کا ہے اور نیچا دینے والے کا ہے، کیونکہ دینے والا فانی مال دیتا ہے، مگر لینے والا جو ہے وہ ثواب دیتا ہے، وہ ثواب کا ذریعہ بنتا ہے جو کہ دائمی ثواب ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوگا. لہذا اس کا ہاتھ جو ہے وہ اونچا ہوا، گویا یہ قطرہ دے کر دریا لے لیتا ہے. صدقہ کرنے والوں کے 3 طبقے ہیں. ایک قوی بہادر جو اپنے سارے مال خرچ کرنے پر قادر ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے درمیانی لوگ جو سارا مال نہیں خرچ کر سکتے ہیں بلکہ کچھ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، مگر عیش کے لیے نہیں، دینی ضروریات کے لیے. تیسرے کمزور لوگ جو فقط صدقہ واجبہ پر قناعت کرتے ہیں. ریاکاری گویا سانپ ہے اور بخل بچھو ہے. یہ دونوں یعنی سانپ اور بچھو جمع ہو کر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر نیکی کا ہوتا ہے. کسی کو صحیح راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دینی تعلیم دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور سب صدقات کے اندر اخلاص شرط ہے، یعنی خلوص نیتی شرط ہے. اس کے بعد تکلیف دینا، ایذا رسانی کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا یہ نہ ہو، اس سے وہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب